اور تم ڈھیلے نہ پڑو دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں، تعاقب کرنے میں. ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون، اگر تم دکھ اٹھاتے ہو، بے آرام ہوتے ہو اس جنگ کی وجہ سے، ان کے تعاقب کرنے کی وجہ سے، فإنهم يعلمون كما تعلمون، تو وہ بھی تو بے آرام ہوتے ہیں، وہ بھی تکلیفیں اٹھاتے ہیں جیسے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے. لیکن ایک بہت بڑا فرق ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، تم اللہ سے ان چیزوں کی امید رکھتے ہو جس کی انہیں امید نہیں ہے، اور پھر بھی وہ ساری مشقت جھیل رہے ہیں، وہ بھی اپنی جان ہتھیلی پر لیے پھر رہے ہیں، وہ بھی رات دن جو ہے وہ ایک کر رہے ہیں. تو تمہیں تو بہت اس سے آگے بڑھ کر اور دلی آمادگی کے ساتھ کرنا چاہیے. تم تو امیدوار ہو ان جنتوں کے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، حکمت والا. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے نبی ہم نے کتاب نازل کی ہے آپ کی طرف حق کے ساتھ، یہ اللہ کا کلام ہے، سچا کلام ہے. لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کیجئے. بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اس حکمت اور فراست کی بنیاد پر جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، جو دکھایا ہے آپ کو. وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ یہ دغا بازوں کی طرف سے اور بددیانت لوگوں کی طرف سے ان کے حمایتی نہ بنے، ان کی طرف سے جھگڑا کرنے والے یعنی ان کو ڈیفینڈ کرنے والے نہ بنے. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. ان آیات کی شان نزول میں بھی ایک واقعہ ہے، وہ بھی بہت دلچسپ ہے. ایک شخص نے، ایک مسلمان تھا، تو نام کا مسلمان، چوری کی، کسی دوسرے مسلمان کے گھر میں رات کو نقب لگائی، اور ایک آٹے کا تھیلا تھا، کوئی بوری تھی اور کچھ اسلحہ وغیرہ تھا، وہ نکال لیا اور چوری کر کے وہاں سے. لیکن وہ اپنے گھر رکھنے کی بجائے پہلے اپنے گھر لے گیا، پھر اسے خیال آیا اور اپنے ایک یہودی دوست کے گھر امانتاً رکھ دیا. اس نے، اس یہودی کو تو معلوم نہیں کہ یہ چوری کا مال ہے، لیکن اس کا دوست تھا یہودی، اس نے رکھ لیا. اس بیچارے کی قسمت خراب تھی، اس بوری میں ایک سوراخ تھا اور وہ آٹا جو ہے وہ گرتا رہا، اور ٹریس کرنا بڑا آسان ہو گیا کہ یہ بوری کہاں تک پہنچی. چنانچہ ان صاحب کی چوری ہوئی تھی، صبح انہوں نے وہ اس کا جو ٹریس کرتے ہوئے پہلے تو اس کے گھر پہنچے جہاں وہ پہلا پڑاؤ تھا اس کا اپنے گھر پہ، وہاں تلاشی لی تو وہاں تو بوری نہیں ملی. اور وہ شخص جو ہے وہ قسمیں کھا گیا کہ ہرگز میں نے چوری نہیں کی ہے، کچھ نہیں ہے میرے پاس. پھر اسے سراغ مل گیا کہ یہ تو آگے جا رہا ہے سلسلہ. پھر وہ پہنچ گیا یہودی کے گھر. یہودی نے کہا کہ ہاں مال میرے پاس ہے لیکن میرا نہیں ہے، فلاں شخص جو ہے وہ یہاں پر امانتاً رکھوا کے گیا. اب صورت یہ ہو گئی کہ وہ شخص جو ہے مسلمان وہ اڑ گیا کہ نہیں، اس نے سارا الزام یہودی پر دھر دیا، اور پورا خاندان اس کے ساتھ ہے کہ یہ چور یہودی ہے اور یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کے پاس رکھوایا. اب وہ پورا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ آیا، اور اس کے رشتہ دار قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہے ہیں کہ یہ ہمارا یہ عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس نے چوری نہیں کی، یہ یہودی کی خباثت ہے ساری. اب وہ یہودی جیسا کچھ بھی ہوگا، اس وقت وہ بیچارہ ہی تھا، مظلوم تھا، ناحق اس کے اوپر یہ تہمت لگ رہی تھی. تو جب یہ مقدمہ اس درجے پہنچا ہے اور اتنا دباؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا کہ قریب تھا کہ آپ اس مسلمان کے حق میں فیصلہ دے دیتے، تب یہ آیات نازل ہوئی کہ حضور کو روک دیا گیا. وَلَا تَكُن لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ ان دغا بازوں، جھوٹوں اور بددیانتوں کی طرف سے آپ ڈیفینڈ کرنے والے نہ بنیں. یہ نام کے مسلمان ہیں اور یہ اگر اس قسم کی حرکت کر رہے ہیں تو یہ تو بددیانت ہیں اور انتہائی دغاباز لوگ ہیں. وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اللہ سے استغفار کیجیے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے ان کی حمایت میں نہ جھگڑیے جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کی ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا نَثِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو خائن ہے، دغاباز ہے، اسیم ہے، گناہگار. یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں، ان سے شرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے ہماری سبکی نہ ہو جائے، اور اس کی خاطر جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اور ایک بے گناہ کے اوپر جو ہے اپنا الزام دھر رہے ہیں. جرم اپنا ہے اور الزام کسی دوسرے پر ڈال رہے ہیں محض اس لیے کہ لوگوں کے سامنے سبکی نہ ہو. ولا یستخفون من اللہ، اور یہ ڈرتے اور شرماتے نہیں ہیں اللہ سے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ،
اور وہ اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب رات کے وقت وہ خفیہ مشورے کرتے ہیں اور وہ باتیں کہتے ہیں جن سے اللہ راضی نہیں ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ نے تو اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مسلمانوں یہ تم ہو کہ تم ان کی طرف سے جھگڑتے ہو، ان کو ڈیفینڈ کرتے ہو دنیا کی زندگی میں۔ اب ان کے عزیز رشتہ داروں کو خاص طور پر مطعون کیا جا رہا ہے کہ تم ایسے شخص کے لیے جو ہے جھوٹی قسمیں کھا گئے ہو اور اس کی جو ہے امانت اور دیانت کے اوپر جو ہے تم گواہیاں دے رہے ہو جو جھوٹا ہے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن کون ہوگا جو ایسے بددیانتوں کی طرف سے ان کا دفاع کرے، ان کو ڈیفینڈ کر سکے۔ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ہے کہ جو پھر ان کا ذمہ دار بن سکتا ہے وہاں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو شخص کوئی گناہ کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر کوئی ظلم ڈھائے، کوئی معصیت کا ارتکاب کرے، ثم یستغفر اللہ، اور پھر وہ اللہ سے استغفار کرے، اپنے گناہ کا اعتراف کرے اور معافی مانگے اللہ سے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا مہربان۔ ومن یکسب اثما، اور جو کوئی گناہ کا ارتکاب کرے، فانما یکسبہ علی نفسہ، وہ سمجھ لے کہ وہ اس کا وبال اسی پر آئے گا، اس کا خمیازہ اسی کو بھگتنا ہوگا۔ وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ ومن یکسب خطیئۃ او اثما، اور وہ شخص کے جو خود کوئی گناہ کمائے یا خطا اور غلطی کا ارتکاب کرے، ثم یرم بہ بریئا، اور پھر اس کی تہمت لگا دے کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا، اس نے تو اپنے سر لے لیا ہے ایک بہت بڑا بہتان، ایک طوفان، واثما مبینا، اور بہت بڑے گناہ کا بوجھ اپنے سر لیا۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اے نبی اگر اللہ ہی کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک، تو لوگوں میں سے ایک گروہ وہ تھا جو ارادہ کر چکے تھے، وہ تو اس پر تلے ہوئے تھے کہ آپ کو صحیح فیصلے سے بہکا دیں، آپ کو غلط فیصلہ کرنے پر انہوں نے اتنا دباؤ ڈالا یا اس طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بددیانتوں کے حق میں کو فیصلہ دے دیں۔ وما یضلون الا انفسهم، اور وہ اصل میں بہکا نہیں رہے تھے مگر اپنے آپ کو، جو کوششیں انہوں نے کی ہیں آپ کو جو ہے غلط فیصلے پر مجبور کرنے کے لیے، اصل میں وہ اپنے ہی ساتھ ظلم کر رہے تھے۔ وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر نازل فرما دی ہے یہ کتاب بھی اور حکمت کی باتیں بھی۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور آپ کو سکھائی ہیں وہ باتیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، اور آپ پر تو اللہ کا جو فضل ہوا وہ بہت ہی بڑا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، یہ جو کچھ رات کو سرگوشیاں کرتے ہیں، بلکہ نجوا تو دن میں بھی ہو یا رات کو بھی ہو، کوئی بھی خفیہ مشورے سرگوشیاں کرتے ہیں، اس میں سے اکثر جو ہیں وہ خیر سے خالی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی شر اس کے پیچھے پنہا ہوتا ہے، کوئی محرک ہوتا ہے۔ الا من امر بصدقۃ، ہاں سوائے اس کے کہ کوئی اگر علیحدہ کسی سے کوئی بات کرے، اس کو مشورہ دے، صدقہ و خیرات کی بات کرے، او معروف، یا کسی نیک کام کا اس کو مشورہ دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے کے لیے الگ الگ کسی سے کوئی مشورہ کر رہا ہو، سرگوشی کر رہا ہو، تو یہ تو خیر کی بات ہے۔ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو کوئی یہ کام کرے گا جو اوپر ذکر ہوئے ہیں اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو اسے ہم اجر عظیم سے نوازیں گے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہدایت جو ہے اس پر واضح ہو چکی ہے، کھل گئی ہے اس پر ہدایت، اور پھر بھی رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ چلے اس راستے پر جو مسلمانوں کے راستے سے مختلف ہے، پیروی کرے اس راستے کی جو اس تمام مسلمانوں کے راستے سے علیحدہ کوئی راستہ ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو ہم اسے اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ پڑا، اس کے حوالے کر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم جھونک دیں گے اسے جہنم میں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں دو باتیں آئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو شخص رسول کی مخالفت کر رہا ہے جان بوجھ کر، جیسے کہ منافقین کر رہے تھے،
اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو مسلمانوں کا